السلام علیکم. آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے نئے لیکچر میں خوش آمدید. جیسا کہ ہمارا معمول ہے پچھلے لیکچر کا کچھ ریویو. پچھلا لیکچر میں ہم نے سٹارٹ کیا کہ کمپوزیشن کے کانسیپٹ کو کیسے C++ میں امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. کمپوزیشن جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک آبجیکٹ دوسرے آبجیکٹ کا اسینشیل کمپوننٹ ہے, اسینشیل پارٹ ہے, دونوں میں ہول پارٹ کا ریلیشن شپ ہے, تو اسے کیسے C++ میں امپلیمنٹ کیا جائے گا. ہم نے اسٹوڈنٹ کی کلاس جو کہ بہت دیر سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں, جس کا کوڈ بھی ہم نے دیکھا تھا, اسی کو لیا, اسی کو ماڈیفائی کیا تاکہ اسٹوڈنٹ میں اور نیم میں ہول پارٹ کا ریلیشن شپ کریٹ کیا جا سکے. اور وہ ہم نے اسٹرنگ کی ایک نئی کلاس بنائی. اس کلاس کو ہم نے ممبر کلاس بنا دیا اسٹوڈنٹ کی کلاس کا, اور ہم نے میک شور کیا کہ ان دونوں کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ کمپوزیشن کا ہے, ان دی سینس کہ جیسے ہی اسٹوڈنٹ کلاس کریٹ ہو اس کا سب آبجیکٹ نیم وہ بھی کریٹ ہو جائے, اور جب اسٹوڈنٹ کی کلاس ڈائی ڈاؤن کرے تو نیم کی کلاس یا اسٹرنگ کی کلاس جو کہ اس کا پارٹ ہے وہ بھی اسی وقت ڈائی ڈاؤن کر جائے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جب ہول کا آبجیکٹ کریٹ کیا جاتا ہے تو C++ کا جو کنسٹرکٹر ہے وہ اس آرڈر میں کال کیا جاتا ہے کہ پارٹ آبجیکٹ پہلے کریٹ ہوتا ہے, ہول آبجیکٹ بعد میں کریٹ ہوتا ہے. اسی طرح جب ہول آبجیکٹ ڈائی ڈاؤن کرتا ہے تو ہول آبجیکٹ کا ڈسٹرکٹر پہلے کال ہوتا ہے اور پارٹ آبجیکٹ کا ڈسٹرکٹر بعد میں کال میں ہوتا ہے. یہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا ٹاپک, اسی ٹاپک کو لے کے اب ہم آگے چلتے ہیں. آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں وہی پکچر دوبارہ سے میں نے اسکرین پہ دکھا دی ہے جو کہ ہم نے کمپوزیشن کے سٹارٹ میں شروع کی تھی. اسٹوڈنٹ کی کلاس ہے اور وہ کمپوز کر رہی ہے اسٹرنگ کی کلاس کو. اسٹرنگ کی کلاس نیم ڈیٹا ممبر جو ہے اسٹوڈنٹ کا, اس کی ٹائپ اسٹرنگ رکھ دی ہے ہم نے, اور آپ اسٹرنگ کے اور اسٹوڈنٹ کے اسکرین کے اوپر ریلیونٹ ممبر فنکشنز بھی دیکھ رہے ہیں. یہ ہم نے مین پروگرام لکھا تھا. ایزمپشن یہاں پہ ہے, اور جو کہ پچھلے لیکچر میں آپ دیکھ چکے ہوئے ہیں کہ اسٹرنگ کا آبجیکٹ بھی ہم نے اسٹرنگ کی کلاس بھی بنا لی ہوئی ہے, اسٹوڈنٹ کی کلاس بھی بنا لی ہوئی ہے. اور یہاں پہ ہم اسٹوڈنٹ کی کلاس کا ایک آبجیکٹ اے اسٹوڈنٹ کے نام سے بنا رہے ہیں. اسٹوڈنٹ کا نام جو ہے فاخر ہے, رول نمبر اس کا 899 ہے, اور اس کا CGPA 3.1 ہے. اور اس کے بعد ہم اس کا نیم جو ہے آؤٹ کر رہے ہیں اسکرین کے اوپر, اور یہ مین پروگرام ختم ہو رہا ہے. اس کی آؤٹ پٹ اب آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی اسٹوڈنٹ کا آبجیکٹ کریٹ ہوا, اس کی کریشن سے پہلے اسٹرنگ کا کنسٹرکٹر کال ہوا تاکہ اسٹوڈنٹ کا نیم ڈیٹا ممبر جو ہے اسے کریٹ کیا جا سکے, اسے لائف دی جا سکے. سو نیم سب آبجیکٹ کو, پارٹ آبجیکٹ کو پہلے لائف دی جا رہی ہے, اور اس کے بعد ہول کا دیٹ از اسٹوڈنٹ کا کنسٹرکٹر کال ہو رہا ہے. اس کے بعد نام جو ہے فاخر کا وہ پرنٹ ہو رہا ہے, اور اس کے بعد مین پروگرام ختم ہو رہا ہے, آبجیکٹ اے اسٹوڈنٹ ڈسٹرائے ہو رہا ہے. اسٹوڈنٹ ہول کا ڈسٹرکٹر پہلے کال ہو رہا ہے, ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے, اور اس کے بعد پارٹ آبجیکٹ نیم اسٹرنگ ٹائپ کا جو آبجیکٹ تھا وہ ڈسٹرائے ہو رہا ہے. اسکرین پہ میں آپ کو کنسٹرکٹر کا کوڈ دوبارہ دکھانا چاہ رہا ہوں. اب دیکھیے کہ کنسٹرکٹر کے کوڈ میں پہلی لائن ہے جو کہ آؤٹ پٹ کر رہی ہے اسکرین کے اوپر کنسٹرکٹر کولن اسٹوڈنٹ. اور ابھی پچھلی اسکرین کے اوپر آپ نے دیکھا تھا کہ یہ آؤٹ پٹ میں سیکنڈ لائن ہے. اس کا مطلب ہے کہ کنسٹرکٹر کی باڈی ایگزیکیوٹ ہونے سے پہلے اسٹوڈنٹ کلاس کے تینوں ڈیٹا ممبرس کو لائف مل چکی ہوتی ہے. نیم کو بھی لائف مل گئی تھی, اسی لیے کنسٹرکٹر کولن اسٹرنگ کی آؤٹ پٹ اسکرین پر آ چکی ہوئی تھی. سو جب باڈی میں اسٹوڈنٹ کنسٹرکٹر کی باڈی میں ایگزیکیوشن پہنچتی ہے تو دوسری لائن ہے نیم ڈاٹ سیٹ اسٹرنگ. نیم ڈیٹا ممبر جو کہ پارٹ آبجیکٹ ہے وہ اس وقت کریٹ ہو چکا ہوا ہے. اب اس کا ممبر فنکشن سیٹ اسٹرنگ کال کیا جا رہا ہے, اور جو بھی پیرامیٹر میں نام آ رہا ہے اب اس سب آبجیکٹ کو دیا جا رہا ہے کہ اپنا نام یہ اپ ڈیٹ کر لو یا سیٹ کر لو. سو پہلے ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کال ہوا نیم کا, جس کی وجہ سے آؤٹ پٹ لائن آئی تھی اسکرین کے اوپر
میں دوبارہ آپ کو دکھا دیتا ہوں. اسکرین کے اوپر جو پہلی لائن ہے کنسٹرکٹر کولن کولن اسٹرنگ, یہ اسٹرنگ کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کال ہونے کی وجہ سے آؤٹ پٹ پہ آئی. سو پہلے اسٹرنگ کا ایک ممبر فنکشن کال ہوا کنسٹرکٹر, اور اس کے بعد اسٹوڈنٹ کے کنسٹرکٹر میں سے اس کا دوسرا ممبر فنکشن کال ہوا سیٹ اسٹرنگ, نیم ڈاٹ سیٹ اسٹرنگ. سو دس از کام ایک ہو رہا ہے لیکن دو ممبر فنکشن کال کرنے پڑ رہے ہیں. اسٹوڈنٹ جو آبجیکٹ تھا اس کا نام فاخر سیٹ کرنا تھا, اور ہم نے اس کے لیے پہلے آبجیکٹ بنانا پڑا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کہہ کے, اور پھر سیٹ اسٹرنگ کہہ کے اس کا نام فاخر سیٹ کرنا پڑا. کیا کوئی طریقہ ایسا ہے کہ جیسے ہی نیم کا سب آبجیکٹ بنے اس کے ساتھ ہی اس کا نام بھی انیشلائز ہو جائے فاخر کے ساتھ؟ اور یہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہم کنسٹرکٹر کے جتنے مرضی چاہیں اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر لکھ سکتے ہیں کسی بھی آبجیکٹ کے, اور یہی ہم کرنا چاہیں گے. پلیز لک ایٹ یور اسکرین ناؤ. ٹو assign meaningful values to the object, the function setString is called explicitly in the constructor of student. So this is an overhead. Default constructor, اس کے بعد setString کا member function. Sub object name in the student class can be initialized using the constructor. اگر ہمارے پاس کوئی overloaded constructor ہے جو کہ ڈائریکٹلی نام ایز اے پیرامیٹر لے رہا ہے تو ہم چاہیں گے اسے کال کر لیں تاکہ جیسے ہی آبجیکٹ بنے, آبجیکٹ بنتے ساتھ ہی انیشلائز ہو جائے, فاخر سے انیشلائز ہو جائے. ہاؤ دی اوور لوڈیڈ اپروپریٹ اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر شوڈ بی کال آف اے سب آبجیکٹ. اور وہ اسکرین کے اوپر آخری لائن دے رہے ہیں کہ ہم وہ کر سکتے ہیں ممبر انیشلائزیشن لسٹ کے سینٹیکس کو یوز کرتے ہو. سو آور سولوشن از دیٹ ان دی اسٹرنگ کلاس وی ول ڈیفائن این اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر. اور آپ یلو میں دیکھ رہے ہیں اسٹرنگ پیرامیٹر کریکٹر اسٹار. یہ اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر ہے جسے اگر ہم پوائنٹر دیں تو وہ اپنے جو پرائیویٹ ڈیٹا ممبر ہے اسے اس سے سیٹ کر دیتا ہے اپروپریٹلی. لیٹس لک ایٹ دی کوڈ فار دس اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر. پیرامیٹر از کریکٹر اسٹار str. سب سے پہلے چیک کر رہے ہیں کہ کہیں یہ str جو کہ پیرامیٹر دیا گیا ہے یہ نل تو نہیں ہے. اگر یہ نل نہیں ہے اس کا مطلب ہے یہ کسی ایسی میموری کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے جس میں کچھ نہ کچھ پڑا ہوا ہے, اس کی لینتھ گریٹر دین 0 ہے. تو اس کے لیے یہ کیا جائے گا کہ کیونکہ یہ کنسٹرکٹر ہے اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک جو اسٹرنگ کا آبجیکٹ ہے وہ اٹ سیلف کسی ویلڈ میموری کو پوائنٹ نہیں کر رہا. سو ہم یہ کریں گے کہ جیسے کہ پچھلے لیکچر میں بھی دیکھا تھا میموری ڈائنامیکلی ایکوائر کریں گے. سینٹیکس از دیئر نیو کیئر اسٹرنگ لینتھ str+1 اور اس کے بعد کاپی کر لیں گے جو کچھ جس چیز کی طرف پیرامیٹر کا پوائنٹر پوائنٹ کر رہا ہے وہاں سے سب کچھ کاپی کر کے اس ڈائنامک ایلوکیٹڈ میموری جو ہے اس میں یہ کاپی کر دیں گے. اگر جو پوائنٹر پاس کیا گیا ہے وہ نل ہے تو دوسری صورت میں ایلس پارٹ میں ہم ptr از اکول ٹو نل کر رہے ہیں اور اینڈ پہ سی آؤٹ کروا رہے ہیں اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کال ہوا ہے کہ اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر کال ہوا ہے. اب دیکھیے اسٹوڈنٹ کلاس کا کوڈ چھوٹا سا جو ہمیں چاہیے ہے, فلوٹ GPA, انٹ رول نمبر, اسٹرنگ نیم اور وہی کنسٹرکٹر ود ڈیفالٹ ویلیوز. باقی چیزیں irrelevant ہیں ہمارے پرپزز کے لیے. ناؤ دس از دی ماڈیفائڈ کوڈ آف کنسٹرکٹر فار اسٹوڈنٹ. ابھی چند لمحے پہلے آپ نے پرانا کوڈ بھی دیکھا تھا, اب یہ کوڈ دیکھیے. اس میں جو چینج آئی ہے وہ یلو میں آپ کے سامنے ہے. جیسے ہی پیرامیٹرز ختم ہو رہے ہیں فلوٹ جی رائٹ پیرنتھسز, اس کے بعد ہم ممبر انیشلائزیشن لسٹ شروع کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے ممبر انیشلائزیشن لسٹ کیسے لکھی جاتی ہے؟ کنسٹرکٹر کی پیرامیٹر لسٹ جہاں پہ ختم ہوتی ہے اس کے بعد آپ کولن لکھ کے اور ممبر انیشلائزیشن لسٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں. یہاں بھی ایسا ہی ہے. ممبر انیشلائزیشن لسٹ جو ہے پیرامیٹر لسٹ ختم ہونے کے بعد کولن کہہ کے ہم نے یہاں پہ ہم ایک کام صرف کر رہے ہیں کہ جو ممبر آبجیکٹ ہے اس کا اپروپریٹ کنسٹرکٹر کال کرنا ہے. اور وہ ابھی آپ نے اسکرین کے اوپر دیکھا تھا, دیٹ از نیم لیفٹ پیرنتھسز این رائٹ پیرنتھسز.
اب ہم ڈیفالٹ کنسٹرکٹر نہیں کال کر رہے ہیں, ہم وہ کنسٹرکٹر کال کر رہے ہیں جو ایک پیرامیٹر لے رہا ہے اور وہ کریکٹر پوائنٹر ٹائپ کا پیرامیٹر لے رہا ہے. سو دس از another example where you, the programmer, can explicitly call the constructor. So بجائے اس کے کہ ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کال کیا جائے, اب ہم explicitly overloaded constructor member initialization list سے کال کر رہے ہیں اور اس کنسٹرکٹر کو کہہ رہے ہیں, overloaded constructor کو, کہ آپ اپنے آپ کو انیشلائز کر لو اس سی اسٹرنگ سے, اس نام سے جو یوزر نے پیرامیٹر کے طور پر پاس کیا ہے. اور اس کے بعد کوڈ دیکھیے آپ کنسٹرکٹر کی باڈی کا. کنسٹرکٹر کی باڈی میں سے اب نیم ڈاٹ سیٹ اسٹرنگ کا جو کوڈ تھا وہ اب باڈی میں نہیں ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جو کام وہ سیٹ اسٹرنگ کا فنکشن کر رہا تھا وہی کام اب ہم اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر سے لے رہے ہیں جو کہ ہم نے ممبر انیشلائزیشن لسٹ میں لکھا ہے. اور اس کے بعد باڈی میں باقی دو ڈیٹا ممبر انیشلائز ہو رہے ہیں. سو اب ہوا کیا ہے, ایفیشنسی گین ہو گئی ہے. آبجیکٹ اسٹرنگ ٹائپ کا آبجیکٹ نیم کے لیے اس کا ایک ہی ممبر فنکشن کال ہو رہا ہے, اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر, اور اس سے اس آبجیکٹ کی ویلو بھی انیشلائز ہو رہی ہے نام فاخر کے اوپر. یہ بینیفٹ ہوا ممبر انیشلائزیشن لسٹ کا کہ ہم جون سا مرضی چاہیں اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر کال کرنا ممبر انیشلائزیشن لسٹ کے ذریعے کال کر سکتے ہیں سب آبجیکٹ کا. آئیے اب اس سے ریلیٹڈ اسکرین پہ کوڈ دیکھتے ہیں. کوڈ وہی ہے جو ہم نے پہلے دیکھا تھا. مین فنکشن میں ہم اسٹوڈنٹ کا ایک آبجیکٹ کریٹ کر رہے ہیں, اس کو پیرامیٹرز پاس کر رہے ہیں فاخر جس کا رول نمبر 899 ہے, اور اگین اس کا نام پرنٹ کرا رہے ہیں. دیٹس اباؤٹ اٹ. آؤٹ پٹ دیکھیے اس پروگرام کی. اب یہاں پہ اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر کال ہو رہا ہے. پچھلی آؤٹ پٹ میں تھی کہ آپ ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کال کر رہے تھے اور اس کے بعد سیٹ اسٹرنگ کال ہوتا تھا. اب یہ اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر کال ہو رہا ہے اور اسی اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر سے فاخر کا نام سیٹ ہو رہا تھا. اور اگین یہی ایک پوائنٹ تھا, باقی میں آپ کو پہلے ہی ایکسپلین کر چکا. سو پلیز فار دی سیک آف ایفیشنسی whenever there is a relationship of whole part between two objects and you want to initialize the part object with a specific value, use member initialization list of whole objects constructor to call the appropriate overloaded constructor of the part object, جیسا کہ ہم نے اس کیس میں کیا. اب ایک اور کیس لیجئے. آپ کے سامنے اسکرین پہ UML نوٹیشن ہے. اسٹوڈنٹ آبجیکٹ ہے, اس کو ہم نے تھوڑا سا انرچ کیا ہے کہ اس میں فلوٹ بھی ہے, اس کا GPA جو ہے, اس کا رول نمبر بھی ہے, اس کا نام بھی ہے, اور اب ہم نے اس کا ایک اور پیرامیٹر ڈیٹا ممبر ایڈ کر دیا ہے ڈیٹ آف برتھ, جسے ہم برتھ ڈیٹ کا نام دے رہے ہیں, اور اس کی ٹائپ ڈیٹ ہے. تو لازم بات ہے اسٹوڈنٹ کی ڈیٹ آف برتھ ہے, اسٹوڈنٹ پیدا ہوا تو ڈیٹ اس کی سیٹ ہو گئی, پرسنس ڈائی ڈاؤن کرتا ہے تو اس کی ڈیٹ آف برتھ بھی ایک قسم کی اس کے ساتھ ڈائی ڈاؤن کر جاتی ہے, ہمارے ذہنوں میں رہ جائے لیکن وہ پرسن کا انٹیگرل پارٹ ہے. تو اس کے لیے ہم نے اگین یہ ماڈل کیا کہ اسٹوڈنٹ از کمپوزڈ آف ٹو سب آبجیکٹ اسٹرنگ اینڈ ڈیٹ. اسٹرنگ سے ہم اس کا نام سیٹ کر رہے ہیں اور ڈیٹ کلاس سے ہم اس کی برتھ ڈیٹ کو سیٹ کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ کی. ڈیٹ کا آبجیکٹ آپ پہلے دیکھ چکے ہوئے ہیں, انٹ اس کے ڈے منتھ اور ایئر ہیں, سب کے ٹائپس جو ہے وہ انٹ ہے, ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ہے, اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر ہے, کاپی کنسٹرکٹر اس کا دیا ہوا ہے. ہم اس کی کلاس کا کوڈ آپ کو نہیں دکھائیں گے, آپ پہلے دیکھ چکے ہیں. اسٹوڈنٹ کلاس, اب اس کا کوڈ C++ کا. ڈیٹ, برتھ ڈیٹ, یہ نئی چیز ہے, یہ ہم نے اس میں آپ کو یلو میں اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں. اسی طرح اس کا جو کنسٹرکٹر ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, اس میں ہم ایک پیرامیٹر اور ایڈ کر دیا ہے, کانسٹ ڈیٹ ریفرنس, کہ اس کے کنسٹرکٹر کو ڈیٹ کا ریفرنس پاس کیا جا رہا ہے کسی ڈیٹ کا. یہ اس کا کوڈ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں.
یہاں پہ بھی ہم نے ممبر انیشلائزیشن لسٹ یوز کی ہے تاکہ اپروپریٹ کنسٹرکٹر کال کیے جا سکیں. یلو میں آپ دیکھ رہے ہیں کولن کے بعد نیم n اینڈ برتھ ڈیٹ ڈی. ڈی از دی پیرامیٹر جو کہ پاس کیا گیا ہے اور اسٹوڈنٹ کے کنسٹرکٹر میں وہ آپ اسے دیکھ بھی رہے ہیں ڈی کے پیرامیٹر کو. یہاں پہ سوال یہ ہے کہ یہ کون سا کنسٹرکٹر کال ہوا ہے یہاں پہ، نمبر 1. اور نمبر 2، اب اس ہول آبجیکٹ کے 2 پارٹ آبجیکٹ ہیں. ان 2 پارٹ آبجیکٹ میں سے پہلا آبجیکٹ کون سا کریٹ ہو رہا ہے، دوسرا آبجیکٹ کون سا کریٹ ہو رہا ہے. اینڈ سیم از دی کیس جب فرض کریں اسٹوڈنٹ آبجیکٹ آؤٹ آف اسکوپ جا کے ڈائی ڈاؤن ہوتا ہے تو ان 2 پارٹ آبجیکٹ میں سے پہلے کون سا آبجیکٹ ڈائی ڈاؤن کرتا ہے اور دوسرا آبجیکٹ ہے وہ کون سا ہے جو کہ اس کے بعد ڈائی ڈاؤن کرے گا. تو یہ 2 کوشچن ہم نے ذہن میں رکھنے ہیں. نیم n تو ہم دیکھ آئے ہوئے ہیں کہ کون سا کنسٹرکٹر اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر کال ہوتا ہے. برتھ ڈیٹ ڈی میں کون سا کنسٹرکٹر کال ہوگا. میں دوبارہ آپ کو UML نوٹیشن دکھا رہا ہوں، اس کی ذرا پیچھے دیکھیے. یہ ڈیٹ کے نوٹیشن کو دیکھیے. اس میں ایک ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ہے، ایک ڈیٹ کنسٹرکٹر ہے جو کہ 3 پیرامیٹرز لے رہا ہے انٹ ٹائپ کے، اور تیسرا آف کورس کاپی کنسٹرکٹر. جی دوبارہ سے اسکرین پہ دیکھیے، دس برتھ ڈیٹ ڈی ممبر انیشلائزیشن لسٹ میں جو ذہن میں آیا. آئیے مین فنکشن دیکھیے. جی ہم ڈیٹ کلاس کا ایک آبجیکٹ کریٹ کر رہے ہیں انڈرسکور ڈیٹ کے نام سے، اور اسے 3 پیرامیٹر پاس کر رہے ہیں 31/12/1982. تینوں انٹ ٹائپ کے ہیں. بیسیکلی ہم ڈیٹ آبجیکٹ کریٹ کر رہے ہیں جس کی ڈیٹ کو سیٹ کر رہے ہیں ہم 31 دسمبر 1982 سے. اس کے آف کورس یہ علیحدہ سے ایک آبجیکٹ ہے، اور اس کے لیے تو بڑی آبویس سی بات ہے کہ اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر کال ہوگا جو کہ 3 انٹ ٹائپ کے پیرامیٹر لیتا ہے. دوسرا آئیے دوسری اسٹیٹمنٹ، اسٹوڈنٹ فاخر اور انڈرسکور ڈیٹ دوسرا پیرامیٹر وہ ریفرنس کا لے رہا ہے، اور اس کے بعد 899 اس کا رول نمبر ہے، اور 3.5 اس کا CGPA ہے جس کے اوپر ہم اسے کر رہے ہیں. جی اسٹوڈنٹ کو پہلا پیرامیٹر سی اسٹرنگ دیا جا رہا ہے، وہ تو نیم n کے ذریعے اپروپریٹ کنسٹرکٹر کے پاس چلا گیا اسٹرنگ کے، اور اب ہو گیا. جو دوسرا پیرامیٹر ہے انڈرسکور ڈیٹ، اور وہ ہم نے دیکھا تھا وہ برتھ ڈیٹ ڈی میں جا رہا ہے. تو کون سا کنسٹرکٹر کال ہوا؟ ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ہو نہیں سکتا. اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر جو 3 پیرامیٹر لے رہا ہے وہ بھی نہیں ہو سکتا. تو ہمارے پاس ایک ہی اور رہ گیا ہے، کاپی کنسٹرکٹر. سو کاپی کنسٹرکٹر کال ہونا چاہیے. کیوں کال ہونا چاہیے کاپی کنسٹرکٹر؟ آئی ایم ہوپ فل کہ ابھی تک آپ کو اس کا آنسر مل چکا ہوگا، اور وہ کچھ آنسر اس قسم کا ہے. کاپی کنسٹرکٹر کب کال ہوتا ہے؟ کاپی کنسٹرکٹر اس وقت کال ہوتا ہے جب ایک نیا آبجیکٹ کریٹ کیا جا رہا ہے ان ٹرمز آف این ادر پری ایگزٹنگ آبجیکٹ آف دی سیم ٹائپ. یہاں پہ بھی کچھ ایسا نہیں ہو رہا. اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا ممبر برتھ ڈیٹ کریٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کو ویلیو دی جا رہی ہے اس آبجیکٹ کی جو کہ پہلے ہی ڈکلیئر اور ڈیفائن ہو چکا ہوا ہے، اور اس کا نام انڈرسکور ڈیٹ ہے. سو برتھ ڈیٹ از اے نیو آبجیکٹ دیٹ از بینگ کریٹڈ ان ٹرمز آف اے پری ایگزٹنگ آبجیکٹ انڈرسکور ڈیٹ. پرفیکٹ ریسیپی فار کالنگ اے کاپی کنسٹرکٹر. سو اب یہاں پہ ممبر انیشلائزیشن لسٹ سے جو ہم نے برتھ ڈیٹ اینڈ ود ان دی پیرنتھیسس پیرامیٹر ڈی پاس کیا تھا، یہ کاپی کنسٹرکٹر کال ہو رہا ہے. دس از دی اپروپریٹ کنسٹرکٹر انڈر گیون سرکمسٹانسز.
سو آپ یہ مت سوچئے کہ اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر صرف وہی ہیں یا ڈیفالٹ ہے یا 1 2 3 پیرامیٹرز لے رہا ہے. کاپی کنسٹرکٹر از ناٹ دی اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر. کاپی کنسٹرکٹر تو از اے اسپیشلائزڈ کنسٹرکٹر بٹ اٹ از یٹ این اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر. اور یہاں پہ جان بوجھ کے ایسی اگزامپل رکھی گئی تھی کہ کاپی کنسٹرکٹر کا یوز بھی آپ کے سامنے آ جائے ایز این اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر. سو آئی ہوپ کہ پہلا کوشچن تو ٹو یور سیٹسفیکشن آنسر ہو گیا ہوگا. اینڈ آئی ایم ہوپ فل کہ جو میں نے کیوں کاپی کنسٹرکٹر کال کیا جا رہا ہے اس انسٹنس میں وہ آپ پہلے ہی جان چکے ہوں گے ہمارے پچھلے جو کچھ ابھی تک ہم نے پڑھا ہے اس کی وجہ سے. آئیے جی اب دوسرے کوشچن کی طرف آتے ہیں کہ جب یہ مین کا فنکشن ختم ہو گیا تو کنسٹرکشن اور ڈسٹرکشن کا آرڈر کیا ہے. دوبارہ پچھلی اسکرین کے اوپر جاتا ہوں. پہلا تو بڑا واضح ہے کہ جب انڈرسکور ڈیٹ کا آبجیکٹ کریٹ ہوا تو اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر اس کا کال ہوا جو کہ 3 انٹ پیرامیٹر لیتا ہے اور وہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلی لائن اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر ڈیٹ. اس کے بعد پارٹ آبجیکٹ ڈیٹ کریٹ ہو رہا ہے کاپی کنسٹرکٹر کال ہونے کی وجہ سے اور اسکرین کے اوپر کاپی کنسٹرکٹر کولن ڈیٹا آ گیا. اس کے بعد دوسرا پارٹ آبجیکٹ اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر کال ہونے کی وجہ سے کریٹ ہوا ہے. اسٹرنگ کا اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر کال ہوا تھا تاکہ نیم ڈیٹا ممبر وہ کریٹ کیا جا سکے. سو پہلے برتھ ڈیٹ کا سب آبجیکٹ کریٹ ہوا, پارٹ آبجیکٹ کریٹ ہوا, پھر نیم کا پارٹ آبجیکٹ کریٹ ہوا. حالانکہ آپ پچھلی طرح اسکرین پہ دیکھیے اسٹوڈنٹ کا کنسٹرکٹر اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر, اس میں ممبر انیشلائزیشن میں لسٹ میں حالانکہ پہلے نیم کا لگتا ہے اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر کال کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد ڈیٹ کے لیے برتھ ڈے کا کاپی کنسٹرکٹر کال کیا جا رہا ہے. لیکن اسکرین پہ کیا ہو رہا ہے؟ اسکرین پہ آپ کے سامنے ہے کہ کاپی کنسٹرکٹر ڈیٹا کا پہلے کال ہو رہا ہے اور اس کے بعد اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر اسٹرنگ کا کال ہو رہا ہے نام کے لیے. ریزن سمجھ آئی؟ ممبر انیشلائزیشن لسٹ میں آرڈر کچھ اور ہے لیکن یہاں پہ وہ آرڈر کچھ اور دکھا رہا ہے. جی آپ کو یاد آ گیا ہوگا, ہم نے پہلے بھی کہا تھا جب ممبر انیشلائزیشن لسٹ پڑھی تھی کہ ممبر انیشلائزیشن لسٹ میں جو آرڈر دیا گیا ہوتا ہے اس آرڈر میں انیشلائزیشن نہیں ہوتی. جس آرڈر میں ڈیٹا ممبرز کلاس میں ڈکلیئر کیے گئے ہوتے ہیں اس آرڈر میں انیشلائزیشن ہوتی ہے. اسکرین پہ آپ دوبارہ دیکھیے یہ کوڈ کلاس کا ڈیٹا ممبرز دیکھیے. ڈیٹ دیٹ از برتھ ڈیٹ, اس کا ڈیٹا ممبر پہلے ڈکلیئر کیا گیا ہے اور نیم کا ڈیٹا ممبر بعد میں ڈکلیئر کیا گیا ہے. سو ارریسپیکٹو آف کہ کنسٹرکٹر کے ممبر انیشلائزیشن لسٹ میں کیا دیا گیا ہے, آؤٹ پٹ اور انیشلائزیشن اسی آرڈر میں آئے گی جس آرڈر میں ان آبجیکٹس کو ڈیٹا ممبرس کو ڈکلیئر کیا گیا ہے. کیونکہ برتھ ڈیٹ پہلے ڈکلیئر کی گئی تھی, اس کا کاپی کنسٹرکٹر پہلے کال ہوا, اس کے بعد نیم کا آبجیکٹ ڈکلیئر کیا گیا تھا اس لیے نیم کا کنسٹرکٹر بعد میں کال ہوا. اور سب سے آخر میں جا کے چوتھی لائن پہ آپ دیکھ رہے ہیں کنسٹرکٹر کولن اسٹوڈنٹ, ہول آبجیکٹ کا کنسٹرکٹر کال ہوا. ہول آبجیکٹ از اسٹوڈنٹ آبجیکٹ. جیسے ہی مین کی باڈی ختم ہوئی یہ اے اسٹوڈنٹ آبجیکٹ اور انڈرسکور ڈیٹ آبجیکٹ یہ دونوں ڈسٹرائے ہو گئے. آرڈر آف ڈسٹرکشن کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مین کلاس میں کتنے آبجیکٹ ڈکلیئر ہوئے ہیں. مین کے فنکشن میں 2 آبجیکٹ ڈکلیئر ہوئے ہیں, انڈرسکور ڈیٹ اور اے اسٹوڈنٹ. اور انڈرسکور ڈیٹ کا کنسٹرکٹر پہلے کال ہوا اور اسٹوڈنٹ کا بعد میں کال ہوا. جب یہ ڈسٹرائے ہوں گے تو ریورس آرڈر میں ڈسٹرائے ہوں گے. پہلے اسٹوڈنٹ ڈسٹرائے ہوگا اور پھر انڈرسکور ڈیٹ کا آبجیکٹ ڈسٹرائے ہوگا. سو سب سے پہلے ڈسٹرکٹر کال ہوا انڈرسکور اسٹوڈنٹ کے لیے. 5ویں لائن آپ دیکھ رہے ہیں ڈسٹرکٹر اسٹوڈنٹ. لیکن اسٹوڈنٹ کا جو آبجیکٹ ہے وہ کمپوزڈ ہے 2 ادر آبجیکٹ سے, اس کے 2 پارٹ آبجیکٹ ہیں.
اور اس کے دو پارٹ آبجیکٹ جو ہیں ان کی ڈسٹرکشن ان کے ریورس آرڈر میں ہوگی. پہلے برتھ ڈیٹ کا آبجیکٹ بنا تھا اور اس کے بعد نیم کا آبجیکٹ بنا تھا. اب نیم کا آبجیکٹ پہلے ڈسٹروائے ہوگا, برتھ ڈیٹ کا آبجیکٹ بعد میں ڈسٹروائے ہوگا. اور اب آپ اسکرین پہ دیکھ لیجئے کہ اسٹوڈنٹ کے ڈسٹرکٹر کے بعد ڈسٹرکٹر اسٹرنگ کا کال ہوا, وہ ایگزیکیوٹ ہوا, پھر ڈسٹرکٹر ڈیٹ کا کال ہوا. یہ ڈیٹ کا ڈسٹرکٹر اس ڈیٹ کا ہے جو کہ برتھ ڈے ہے اسٹوڈنٹ کی, یہ ڈسٹرکٹر اس کا تھا. اور ایک آخری لائن وہ بھی ڈسٹرکٹر کولن کولن ڈیٹ کی ہے. یہ دوسرا ڈسٹرکٹر ڈیٹ کا کون سا ہے؟ یہ دوسرا ڈسٹرکٹر انڈرسکور ڈیٹ آبجیکٹ کا ہے جو کہ مین فنکشن میں سب سے پہلے ڈکلیئر کیا گیا تھا, کریٹ کیا گیا تھا. سو بیسیکلی جو آبجیکٹ پہلے کریٹ ہوتا ہے وہ آبجیکٹ بعد میں ڈسٹروائے ہوتا ہے. سو the order of destruction of objects is reverse of that of constructions of objects. یہ چیزیں دوسرا پوائنٹ بھی آئی ایم ہوپ فل کہ آپ پہ کلیئر ہو چکا ہوگا. سو یہاں پہ ہمارا کمپوزیشن سے جو کچھ C++ کی امپلیمنٹیشن سے ریلیٹڈ تھا وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا. ہم نے کانسیپٹ دیکھا تھا ایگریگیشن کا بھی, کہ ایگریگیشن از when some object is part of another object but they are not the essential part of it. اور ہم نے ایگزامپل دیکھی تھی, روم کی ایگزامپل دیکھی تھی, گارڈن کی ایگزامپل دیکھی تھی. سو روم از این آبجیکٹ جس کے بیچ میں چیئرس پڑی ہوتی ہیں, ٹیبلز ہیں, بیڈ ہیں, اور بھی بہت سی چیزیں, بٹ دیز آر ناٹ اسینشیل پارٹ آف دی روم. اور اس کو ہم نے کہا تھا جب دو آبجیکٹس کے درمیان ریلیشن شپ اس قسم کا ہو کہ وہ اسینشیل ریلیشن شپ نہیں ہے اور پارٹ آبجیکٹ کی لائف ٹائم ہول آبجیکٹ سے لنکڈ نہیں ہے تو ہم اسے ایگریگیشن کہتے تھے. اور وہ کہتے تھے یہ ویک ریلیشن شپ ہے ایز کمپیئر ٹو کمپوزیشن وچ از اے اسٹرانگر ریلیشن شپ بٹوین آبجیکٹس. ایگریگیشن کو کیسے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے C++ میں؟ ابھی آپ نے اسکرین کے اوپر دیکھا ہے UML کی نوٹیشن, اور وہ ہم نے اگین روم اور چیئر کی لی ہے. چیئر از این اینٹی ان ریئل لائف, اور اس کو ہم نے لے کے اس کا آبجیکٹ علیحدہ سے کریٹ کر دیا ہے. ہم نے اس کی پوری ڈیٹا ممبرز آپ کو نہیں دکھائے ہیں, نہ ہی ہم چیئر کی کلاس لے کے اس کا کوڈ لکھیں گے. صرف ایگریگیشن کے کانسیپٹ کو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. چیئر کے کچھ انٹرفیس جو ہیں وہ میں ضرور چاہوں گا کہ آپ اسے دیکھ لیجئے. آف کورس چیئر کا ایک تو ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ہے, اور اس کے بعد جو ہمارے لیے اپروپریٹ اس کے ممبر فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ فولڈ چیئر اور انفولڈ چیئر. کہ کرسی ہے, فولڈنگ چیئر ہے, اس کو فولڈ کر دو تو اس کا آنسر بولین میں ٹرو یا فالس آئے گا کہ ہاں میں نے فولڈ کر دی ہے, یا وہ آلریڈی فولڈڈ تھی تو میں نے فولڈ نہیں کی ہے تو وہ فالس ریٹرن کر دے گا. اینڈ سملرلی از دی کیس کہ کرسی کو انفولڈ کر دو, اگر وہ فولڈڈ ہے تو وہ انفولڈ کر کے اسے جواب ٹرو ریٹرن کر دے گی, یا اگر وہ آلریڈی وہ فولڈڈ ہے تو وہ فالس ریٹرن کر دے گی, یا کسی اور کیس میں بھی فالس ریٹرن کر سکتی ہے. تو ہم ان دو کو یوز کریں گے. روم کی کلاس جو کہ ایگریگیٹ کر رہی ہے چیئر کی کلاس کو, اس کے بھی ہم نے جو دوسرے ڈیٹا ممبرز ہیں اس سے ہمیں کنسرن نہیں ہے. ہم صرف یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اس میں کرسیاں ہیں, اور جب چاہیں کرسیاں ایڈ کر دیں, ہم جب چاہیں ان سے کرسیاں نکال دیں. اور ہم نے ایگزامپل لی ہے یہ روم ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ قسم کا کلاس روم ہے, تو اس میں اب 250 چیئرز ہم ڈال سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے ارے آف پوائنٹرز بنایا چیئرز کا, اور وہ آپ کے اسکرین کے اوپر ہے. اور اس کے بھی جو ہمیں ممبر فنکشن جن سے ہمیں کنسرن ہے وہ یہی ہے, اس کا کنسٹرکٹر ہے, اس کا ڈسٹرکٹر ہے, اور فولڈ چیئر کا میتھڈ ہے جو کہ روم میں بھی پرووائڈ کیا گیا. آئیے تھوڑا سا کوڈ دیکھ لیتے ہیں. امپورٹنٹ پوائنٹ جو یہاں پہ ہے وہ جو چیئر کی ہم نے ارے بنائی ہے, اٹ از ناٹ این ارے آف آبجیکٹس. دس از امپورٹنٹ پوائنٹ, پلیز کیپ دیٹ ان مائنڈ. This is in an array of pointers
to objects. So in aggregation, a pointer or reference to an object is created inside a class. Object create نہیں ہو رہا class کے بیچ میں ایز اے پارٹ. اس کا پوائنٹر یا اس کا ریفرنس جو ہے وہ سو کالڈ کریٹ ہو رہا ہے, انیشلائز ہو رہا ہے. That's why we say the sub object has a life that is not dependent on the life of its master. اگر تو آبجیکٹ ہول کا پارٹ ہوتا اسی وقت کریٹ ہوتا جس وقت ہول کریٹ ہوا تھا, تب اس کا اسینشیل پارٹ ہوتا, اس کا لائف ٹائم وہ ریگولیٹ کر رہا ہوتا. یہاں پہ آبجیکٹ ہم نے کریٹ نہیں کروایا, ہم اس کا پوائنٹر کریٹ کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. ریزن کیا تھی ایسا کرنے کی؟ بیکاز چیئر کین بی مووڈ ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ ایٹ اینی ٹائم. کمرے میں جب چاہے کرسیاں لے آئیں, جب چاہے کرسیاں نکال کے لے جائیں. اسی طرح آج کمرہ ہے, کل کمرہ نہیں ہے. جب اب کمرہ کسی وجہ سے گر جاتا ہے یا آپ خود گرا دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کمرے کا سارا فرنیچر بھی ٹوٹ گیا, دوبارہ یوز نہیں ہو سکتا. اٹھا کے باہر لے جاتے ہیں, نیا کمرہ بن گیا, نئے کمرے میں دوبارہ یہ ڈال دیا. سو اس لیے ہمارے خیال میں چیئر اور روم کے درمیان ریلیشن شپ کمپوزیشن کا نہیں ہونا چاہیے, ایگریگیشن کا ہونا چاہیے. اینڈ ایگریگیشن, ایز آئی جسٹ سیڈ, we implement in C++ through a pointer or a reference within an object. روم کی امپلیمنٹیشن دیکھیے جی, فلوٹ ایریا, اس سے ہمیں کوئی خاص غرض نہیں ہے. اگلی ڈکلیریشن جو ہے that is basically giving us aggregation. We have an array of pointers to objects. So pointer کا array کریٹ ہو رہا ہے جب روم کا آبجیکٹ کریٹ کیا جاتا ہے. array of pointers to chair کریٹ کیا جا رہا ہے, array of chairs کریٹ نہیں کیا جا رہا. This is a fine distinction. Please keep that in mind. کرسیاں کریٹ نہیں کر رہے ہیں ہم, کرسیوں کی طرف پوائنٹرز کریٹ کر رہے ہیں. اور آپ اسکرین پہ دیکھ ہی رہے ہیں اس کے ممبر فنکشن, ایڈ چیئر, گیٹ چیئر, فولڈ چیئر. گیٹ چیئر جو ہے وہ ریٹرن کر رہا ہے پوائنٹرز ٹو دی اپروپریٹ چیئر. ڈیفالٹ کنسٹرکٹر, ڈیفالٹ کنسٹرکٹر میں اس وقت ہمیں صرف چیئر سے کنسرن ہے. ہم ایریا کو آلموسٹ بھول ہی رہے ہیں, اس لیے کہ اسکرین پہ ہمارے پاس جگہ ہی کم ہے. تو ہم ایرے کو نل سے, ایرے پوائنٹرز کو نل سے اسائن کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. دوسرا فنکشن ایڈ چیئر, کرسیاں باہر سے لا کے کمرہ بن چکا ہوا ہے, کمرہ بنے گا تبھی ہم اس میں کرسیاں رکھیں گے. دس از دی کامن پریکٹس دیٹ وی آر یوز ٹو, کہ کمرہ بنتا ہے اور اس کے بعد اس میں ہم اس کا فرنیچر ڈالتے ہیں. سو دس از وٹ از ہیپننگ جی. ایڈ چیئر, اور اس میں ہم بیسیکلی ایک تو پوائنٹر پاس کر رہے ہیں جس کرسی کو اندر رکھنا ہے, اور دوسرا پیرامیٹر جو پاس کر رہے ہیں کہ کس پوزیشن پہ اس کرسی کو رکھنا ہے. بیسیکلی اگر چاہتے تو یہ سیکنڈ پیرامیٹر دیں, چاہے نہ دیں, کلاس خود سے بھی یہ کر سکتی ہے کہ کس پوزیشن میں اسے جانا ہے. بعض صورت یہ چیزیں جو ہیں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. سو دوسرا پیرامیٹر اس کیس میں ہم یہ پاس کر رہے ہیں کہ اس کو کس پوزیشن پہ رکھنا ہے اس چیئر کو. سو سب سے پہلے ہم چیک کر رہے ہیں کہ جو پوزیشن دی گئی ہے یہ ویلڈ ہے کہ نہیں. کمرے میں 50 کرسیاں آتی ہیں, تو کو اگر کوئی باہر سے آ کے کہ جس کو 60ویں پوزیشن پہ رکھ دیں تو وہ کہتا ہے جی میں نہیں رکھ پا رہا. وہ ایرر میسج کیا ہوگا جو دے گا وہ ابھی ہم نہیں دکھا رہے ہیں. سو اگر وہ ہے تو وہ ہم اسے نہیں رکھ رہے. سو اگر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 1 سے لے کے 50 تک آپ اس میں رکھ دیجئے پوزیشنز کے اوپر, تو وہ ہم اپروپریٹلی اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ایرے کو. اس کا پوائنٹر جو ہے ہمیں جو پوائنٹر پاس کیا گیا ہے اس کی طرف ڈال رہے ہیں. گیٹ چیئر, اگر یوزر کہتا ہے کہ مجھے کرسی دو, بیسیکلی جو کہ یا اس کا ہینڈل پکڑاؤ مجھے 45ویں پوزیشن کے اوپر جو کرسی پڑی ہوئی ہے, تو اس کا وہ پوائنٹر ریٹرن کر دیتا ہے. اگین سب سے پہلے وہ چیک کرتا ہے کہ جو کہا گیا ہے وہ ویلڈ کرسی کا نمبر ہے بھی کہ نہیں. وہ کہتا ہے جی, اگر یوزر کہتا ہے مجھے اگین 60ویں کرسی کا ہینڈل مجھے دو, تو وہ لازمی بات ہے 60ویں کرسی ہے ہی نہیں ہے کلاس میں, صرف 50 کرسیاں ہیں, تو وہ اس کیس میں نل پوائنٹر ریٹرن کر رہا ہے. آخری ممبر فنکشن جس سے ہمارا کنسرن ہے وہ ہے فولڈ چیئر کا, کہ روم میں کرسیاں پڑی ہوئی ہیں تو وہاں پہ
ایک آپریشن ہے کہ یہ 45ویں نمبر کرسی جو ہے پوزیشن پہ جو پڑی ہے ایسے فولڈ کر دو. اب کرسیوں کا پوائنٹر روم کے پاس ہے, روم آبجیکٹ کے پاس ہے. چیئرز تو کہیں باہر پڑی ہوئی ہیں, اس پوائنٹ آف ویو سے ایگریگیٹڈ ہے. تو بیسیکلی وہ ارے میں جاتا ہے, اپروپریٹ پوزیشن پہ جاتا ہے, جو چیئر آبجیکٹ یہاں پہ پڑی ہوئی ہے اس کو تھرو پوائنٹر اس کا ممبر فنکشن کال کرتا ہے فولڈ چیئر کا, اور وہ چیئر اپروپریٹلی فولڈ ہو جاتی. اگر وہ نہیں کر سکتا تو وہ اسے ریٹرن فالس کر دیتا ہے. اب آئیے ہم مین فنکشن لکھتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ اس ایگریگیشن کے کانسیپٹ کو جو ابھی ہم بات کر رہے تھے, اس کو کیسے ہم مزید اسٹرینتھن کر سکتے ہیں. اس کانسیپٹ کو اس سے ریلیٹڈ یہ کوڈ ہے. سو مین فنکشن میں سب سے پہلے ہم چیئر کا ایک آبجیکٹ کریٹ کرتے ہیں CH1 کے نام سے. اس کے بعد ایک بلاک شروع کر رہے ہیں, اور آپ کو پتا ہے C اور C++ میں اٹس اے بلاک اسٹرکچرڈ لینگویج. تو جب بھی نیا بلاک کریٹ کرنا ہو بیسیکلی ہم کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں, اور کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹ لیفٹ بریس سے اسٹارٹ ہوتی ہے. سو وی اسٹارٹ اے نیو بلاک لیفٹ بریس, اور اس کے بعد روم کا آبجیکٹ کریٹ کرتے ہیں. روم آئی تھنک سو اٹ از R1. جی روم R1. سو نیا آبجیکٹ کریٹ ہو گیا, روم کریٹ ہو گیا. اب روم کریٹ ہو گیا, ہم نے اس میں کرسی ایڈ کرنی ہے. کرسی ایڈ کرنی ہے تو کرسی پہلے ہونی چاہیے تھی, اسی لیے ہم نے چیئر CH1 پہلے سے بنا لی تھی. اب ہم روم میں چیئر ایڈ کرتے ہیں, R1 ڈاٹ ایڈ چیئر ایڈریس آف CH1, اور یہ کیونکہ پہلی کرسی ایڈ کی جا رہی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اسے پہلی پوزیشن پہ رکھ دو. سو دس از دی کوڈ, آپ اسکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں. R1 ڈاٹ ایڈ چیئر ایمپرسینڈ CH1 دیٹ از دی ایڈریس آف چیئر 1 کاما 1 پیرنتھیسس کلوزڈ سیمی کولن. کمرہ بن گیا ہے, کرسی پہلے سے ہمارے پاس موجود ہے, بنی ہوئی ہے, اس کا ایڈریس پاس کر دیتے ہیں. یہی چیز نوٹ کرنے کی ہے, ہم اس کا ایڈریس پاس کر رہے ہیں. کرسی پہلے سے موجود تھی, چیئر CH1 پہلے ڈکلیئر ہو چکا ہوا ہے, پہلے کرسی کریٹ ہو چکی ہوئی ہے. سو اس کا لائف ٹائم روم R1 کے لائف ٹائم سے بالکل جدا ہے, کرسی پہلے کریٹ ہو چکی ہوئی ہے. سو روم بنایا, اس میں کرسی ایڈ کر دی. پھر اگلی لائن جو ہے دیٹ از R1 ڈاٹ فولڈ چیئر 1, کہ جو ابھی کرسی ہم نے ایڈ کی ہے, ہم کہتے ہیں کمرے میں R1 کمرے میں جو کہ ابھی ہم نے بنایا ہے فولڈ کر دو. اور ابھی اس سے پچھلی اسکرین شاٹ کے اوپر ہم دیکھ چکے ہوئے ہیں اس کا کوڈ کیا ہے فولڈ کرنے کا. سو کرسی ایڈ کی, اس کے بعد اسے فولڈ کر دی, یہی ہم نے کام کیا. بلاک ختم ہو گیا, رائٹ بریس آ گئی. جیسے ہی رائٹ بریس آئی تو جس اسکوپ میں روم کریٹ کیا گیا تھا وہ کیونکہ بلاک ختم ہو گیا, اسکوپ ختم ہو گیا, روم R1 کا آبجیکٹ ڈسٹروائے ہو گیا. سو آبجیکٹ ڈسٹروائے ہو گیا, R1 ڈائز ڈاؤن. کرسی ڈائی ڈاؤن ہوئی؟ آف کورس ناٹ. کرسی ایز سچ اس کا پارٹ نہیں تھی, اسینشیل پارٹ نہیں تھی. R1 کے آبجیکٹ کو صرف ایک قسم کا کرسی کا پوائنٹر دیا گیا تھا. کرسی آبجیکٹ کہیں اور کریٹ ہوا تھا, اور ہم نے ڈسٹرکٹر میں کرسی کو ڈسٹروائے نہیں کیا. ڈسٹرکٹر میں اس کے جو 2 ڈیٹا ممبر تھے صرف وہ ڈسٹروائے ہوئے. فلوٹ ایریا وہ ڈسٹروائے ہو گیا, اور ارے آف پوائنٹرز ڈسٹروائے ہو گیا. مائنڈ اٹ, ارے آف پوائنٹرز. دس ارے آف پوائنٹر از اسٹیٹیکلی ایلوکیٹڈ. اس کے اوپر ہم ویسے ڈیلیٹ کال نہیں کر سکتے. ہم ڈیلیٹ صرف ڈائنامیکلی ایلوکیٹڈ میموری کے اوپر کال کرتے ہیں, یہ اسٹیٹیکلی ایلوکیٹڈ میموری. سو یہ ارے آف پوائنٹرز 50 ان نمبر یہ ڈسٹروائے ہو گیا. لیکن اس ارے میں جو پوائنٹرز تھے جو چیئرز کی طرف پوائنٹ کر رہے ہیں وہ چیئرز ڈسٹروائے نہیں ہوئی. سو اگر یہ چیئر ڈسٹروائے نہیں ہوئی
تو روم کا لائف ٹائم جو ہے وہ چیئر کے لائف ٹائم کو گورن نہیں کر رہا. اور اسکرین پہ اگر آپ دیکھیے تو اس سے اگلی لائن کوڈ کی جو لکھی گئی ہے وہ اسی چیز کو ایمفیسائز کرنے کے لیے لکھی گئی ہے. اسکرین پہ دیکھیے یلو لائن میں لکھا گیا ہے CH. unfold chair 1. چیئر 1 پہلے سے ایگزسٹ کر رہی تھی. روم ڈسٹروائے ہو گیا. روم ڈسٹروائے ہونے سے پہلے اس چیئر کو اس نے فولڈ کر دیا تھا. اب اس کے بعد روم ڈسٹروائے ہو گیا لیکن اسٹل دیٹ چیئر از ایگزٹنگ, وہ فولڈیڈ پوزیشن میں ہے. اب کمانڈ دی جا رہی ہے اس چیئر کو کہ آپ اپنے آپ کو انفولڈ کر لو, اور وہ اپنے آپ کو انفولڈ کر لیتی ہے. سو ناؤ آئی ہوپ you understand through this concrete example that the relationship between room and chair is not that of an essential part. Chair is a part, no doubt, but it is not an essential part. Its lifetime is not being regulated by the lifetime of the whole object room, R1. R1 بعد میں کریٹ ہوا, R1 پہلے ڈسٹروائے ہو گیا. چیئر اس سے پہلے کریٹ تھی, چیئر اس کے بعد بھی رہی. چیئر کس وقت ڈسٹروائے ہوگی؟ جب مین فنکشن پوری طرح سے ختم ہو جائے گا یا پروگرام ایکزیکیوشن ختم ہو جائے گی, اور اس وقت تو ہر چیز ڈسٹروائے ہو جاتی. سو دیٹ از دی نٹ شیل دیٹ ان ایگریگیشن دی ہول آبجیکٹ contains either a pointer or a reference towards an object, not the object itself. اگر وہ آبجیکٹ اپنے بیچ میں رکھے تو کمپوزیشن ہے. اگر آبجیکٹ کا پوائنٹر یا آبجیکٹ کا ریفرنس اپنے پاس رکھے تو دس از ایگریگیشن. اور بھی کئی طریقے ہیں, اور یہ کمپوزیشن اور ایگریگیشن کی امپلیمنٹیشن C++ میں کافی طریقوں سے ہو سکتی ہے. یہ ڈیلیکیٹ ایشو بھی ہے. فرسٹ کورس کے طور پہ یہی 2 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ مین ہیں. اگر آپ ان کو یاد رکھ لیں تو دس ول سفائز فار لاٹ آف پرپسز انلیس یو گو ٹو دی ویری ایڈوانس پروگرامنگ کانسیپٹ. یہ جو کمپوزیشن اور ایگریگیشن کے کانسیپٹ ان 2 لیکچرز میں بتائے گئے ہیں, دیز آر دی مین ٹیکنیکس تھرو وچ these 2 techniques are implemented in C++. Next topic, friend function کا. یہ ٹاپک اور اس سے اگلا ٹاپک جو کہ فرینڈ کلاس کا ہے, یہ 2 ٹاپکس ہیں جو کہ C++ کو امپلیمنٹیشن نیڈس کے لیے چاہیے تھے. آپ کہہ لیجئے فار دی سیک آف ایفیشنسی چاہیے. ان 2 کے کورسپونڈنگ آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم کی تھیوری میں کوئی چیز نہیں ہم نے پڑھی, اور نہ ہی ایز سچ یہ فرینڈ شپ کا کانسیپٹ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ پر سے میں, آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم پر سے میں آپ کو ملے گا. دیز آر سو کالڈ امپلیمنٹیشن ڈیٹیلس. کہ ایک کلاس یا ایک فنکشن ایک کلاس کا فرینڈ ہو سکتا ہے یا ایک کلاس دوسری کلاس کی فرینڈ شپ پہ, اور اس کی کانوٹیشنز کیا ہیں اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں. آپ اسکرین پہ دیکھیے چھوٹا سا کوڈ لکھا ہوا ہے. ایک کلاس ایکس ہے, اس کے 2 پرائیویٹ ڈیٹا ممبرس ہیں اے اور بی, اور اس کے بعد ہم نے اس کا ایک ممبر فنکشن لکھا ہوا ہے, اس کا نام بھی ممبر فنکشن لکھ دیا ہے. کیا کرتا ہے اس سے ہمارا غرض نہیں ہے, ہم فرینڈ شپ کے کانسیپٹ کو ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں, اور وہ بھی فرینڈ فنکشن کو. اب ہمارے پاس کوئی فنکشن ہے void do something, کوئی گلوبل فنکشن ہے جو اس کلاس کے باہر ہم نے لکھا ہے, اور اس کو پیرامیٹر دے رہے ہیں آبجیکٹ ایکس کی ٹائپ کا. جو بھی ایکس کلاس بنائی ہے اس کا ایک آبجیکٹ کریٹ ہوا ہے اور وہ اسے پیرامیٹر کے طور پہ دیا جا رہا ہے. اور ڈو سم تھنگ کی باڈی میں آ کے ہم اس پیرامیٹر سے اس کے پرائیویٹ آبجیکٹ کو ایکسس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. obj.a is equal to 3 and obj.b is equal to 4. اور آپ کو پتا ہے کہ ہم آبجیکٹ کے پرائیویٹ ڈیٹا کو ایکسس نہیں کر سکتے ہیں, کمپائلر ایرر دے گا. بڑی اچھی بات ہے. لیکن لینگویج میں فار دی سیک آف امپلیمنٹیشن اور فار دی سیک آف ایفیشنسی
جس کی میں آپ کو ابھی اگزامپل نہیں دے سکتا، ضرورت پڑتی ہے کہ میں کہوں جی کہ میرا کوئی فرینڈ ہے اور وہ یہ کام کر سکتا ہے جو نارمل لوگ نہیں کر سکتے ہیں. آف کورس میری جیب میں عام لوگ ہاتھ نہیں ڈال سکتے ہیں، لیکن اگر میرا ایک دوست ہے تو وہ کبھی میری جیب میں ہاتھ ڈال لے تو میں شاید برا محسوس نہ کروں. میرا قریبی دوست ہے، الاؤ ہے. آپ کے بھی دوست ہیں جن کے آپ جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں. سو بالکل یہی بات ہے کہ اگر میرا دوست ہے اور میں نے اس کو الاؤ کیا ہوا ہے کہ جیب وچ از مائی پرائیویٹ پارٹ، اس میں ہاتھ ڈال کے پیسے نکالنے کی کوشش کرے تو میں مائنڈ نہیں کرتا، میں اسے کرنے دیتا ہوں. فرینڈ شپ کا بھی یہاں پہ کانسیپٹ ہے کہ اگر کلاس کہتی ہے کہ یہ فنکشن وچ از این آؤٹ سائڈ فنکشن یہ میرا دوست ہے، تو وہ دوست فنکشن اس کلاس کے پرائیویٹ ڈیٹا کو ایکسیس کر سکتا ہے، پرائیویٹ ممبرس کو ایکسیس کر سکتا ہے. یہ دیکھیے جی، کلاس جو ہے وہ ڈکلیئر کر رہی ہے کہ یہ فنکشن ڈو سم تھنگ جو کہ کلاس کا ممبر فنکشن نہیں ہے، باہر کہیں ڈکلیئر اور ڈیفائن کیا گیا ہے. کلاس یہ ڈکلیئر کر رہی ہے کہ یہ میرا دوست ہے. اور آپ کی اسکرین کے اوپر یلو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے، فرینڈ وائڈ ڈو سم تھنگ ایکس او بی جے. سو ڈو سم تھنگ از اے فرینڈ فنکشن آف کلاس ایکس اور اس کو پیرامیٹر پاس کیا جا رہا ہے ایکس ٹائپ کا. دی امپورٹنٹ پوائنٹ از دیٹ ڈو سم تھنگ از ناٹ اے ممبر فنکشن آف دس کلاس. اگر ممبر فنکشن ہوتا تو پھر فرینڈ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم آلریڈی جانتے ہیں اپنے پریویس نالج سے، جو کہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں پڑھ لیا ہوا ہے، کہ ممبر فنکشن کلاس کے ڈیٹا، پرائیویٹ ڈیٹا کو ایکسیس کر سکتے ہیں. پرائیویٹ ڈیٹا ممبرس کو، پرائیویٹ ممبر فنکشنز کو ایکسیس کر سکتے ہیں. سو یہ جو فرینڈ شپ ہے، یہ فرینڈ فنکشن ہے ہی وہ جو کہ اس کلاس کا ممبر فنکشن نہیں ہے. اور یہ کر کیا سکتا ہے؟ کیونکہ کلاس نے کہہ دیا یہ میرا دوست ہے، اس لیے یہ اس کے پرائیویٹ ممبرس کو ایکسیس کر سکتا ہے، جو کہ اسکرین کے اوپر آپ آخری لائن دیکھ رہے ہیں. یہ فرینڈ فنکشن جو ہیں، یہ ان کا پروٹوٹائپ کہاں پہ لکھا جائے؟ پبلک کی ورڈ کے بعد لکھا جائے، پرائیویٹ کی ورڈ کے بعد لکھا جائے. کیونکہ ڈو سم تھنگ فرینڈ فنکشن جو ہے کلاس کا ممبر فنکشن سرے سے ہے ہی نہیں ہے، تو پبلک اور پرائیویٹ ایکسیس اسپیسیفائر اس پہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتے ہیں. پبلک اور پرائیویٹ ایکسیس اسپیسیفائر تو صرف ممبر ڈیٹا اور ممبر فنکشن کی ایکسیسیبلٹی کو ریگولیٹ کرتے ہیں. فرینڈ فنکشن کی ایکسیسیبلٹی کو یہ ریگولیٹ نہیں کرتے ہیں. تو فرینڈ فنکشن چاہے آپ پرائیویٹ کی ورڈ کے بعد لکھ دیجیے، ممبر ایکسیس اسپیسیفائر کے بعد لکھ دیجیے، یا پبلک کے پبلک کے ایکسیس اسپیسیفائر کے بعد لکھ دیجیے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اور آپ اسکرین پہ اسے دیکھ رہے ہیں. سو دس از ڈو سم تھنگ. اب اس کا کوڈ obj.a=3 اینڈ obj.4. اب یہ کمپائلر ایرر نہیں دے گا، کیونکہ کلاس ایکس نے کہہ دیا تھا کہ ڈو سم تھنگ فنکشن جو ہے میرا فرینڈ فنکشن ہے، اس لیے اس کے پرائیویٹ ڈیٹا کو ایکسیس کر سکتا ہے. نمبر ایک بات. نمبر دو، اس کی جب ڈو سم تھنگ فنکشن ڈیفائن کیا جائے گا اس کے ساتھ آپ فرینڈ نہیں لکھ سکتے. صرف جو پروٹوٹائپ کلاس میں اس فنکشن کا دیا جاتا ہے اس کے ساتھ آپ فرینڈ دیتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن میں فرینڈ نہیں دیتے. اگر ڈیفینیشن میں فرینڈ لکھیں گے تو کمپائلر ایرر دے دے گا. آپ کی اسکرین پہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں. اسی طرح فرینڈ کلاس کا کانسیپٹ ہے کہ اگر ایک کلاس دوسری کلاس کو اپنا فرینڈ ڈکلیئر کرنا چاہتی ہے تو وہ کر سکتی ہے. اور آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ کلاس ایکس جو ہے وہ ڈکلیئر کر رہی ہے کہ کلاس وائی میرا فرینڈ ہے. ناؤ ایکس از سیئنگ وائی از مائی فرینڈ. یہ ٹو وے ریلیشن شپ نہیں ہے. کلاس وائی نے یہ نہیں کہا کہ کلاس ایکس میرا فرینڈ ہے. That is very important. X is saying that Y is my friend. So Y X کی جیب میں ہاتھ ڈال سکتا ہے. Y نے نہیں کہا کہ X میرا فرینڈ ہے، تو X Y کی جیب میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا. یہ ایگزامپل آپ کے سامنے. کلاس X فرینڈ کلاس Y اور X کا پرائیویٹ پارٹس ہیں، پرائیویٹ ڈیٹا ممبر ہیں X انڈرسکور ویریبل 1، X انڈرسکور ویریبل 2. اگین فرینڈ فنکشن ہو، فرینڈ کلاس ہو، ایکسیس اسپیسیفائرز ڈزنٹ میٹر. پرائیویٹ پارٹ میں اسے لکھیں، پبلک پارٹ میں لکھیں.
یہ وائی کلاس کا کوڈ ہے. آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس کے 3 ڈیٹا ممبرس ہیں, انٹ وائی ویریبل 1, وائی ویریبل 2 اور ایکس آبجیکٹ اٹ سیلف, اور اس کا ایک پبلک ممبر فنکشن ہے سیٹ ایکس. اور سیٹ ایکس میں جا کے او بی جے ایکس ڈاٹ ایکس کے او بی جے ایکس کو ایک پرائیویٹ ویریبل ایکس ویریبل کو سیٹ کیا جا رہا ہے. آبجیکٹ ایکس کے پرائیویٹ ڈیٹا ممبر کو ایکسس کیا جا رہا ہے, اور یہ ایرر نہیں ہے. کیوں ایرر نہیں ہے؟ کیونکہ کلاس ایکس نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ وائی میرا فرینڈ ہے, تو وائی میری جیب میں ہاتھ ڈال سکتا ہے, میرے پرائیویٹ ممبرس کو, میرے پرائیویٹ ڈیٹا کو ایکسس کر سکتا ہے, اور یہ ہو رہا ہے, کوئی ایرر نہیں ہے. سو دس از ون وے کہ وائی نے ایکس کا آبجیکٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے اپنے اندر. ضروری نہیں ہے کہ ایکس کا آبجیکٹ وائی ڈکلیئر ہی کرے. اسکرین پہ دیکھیے دوسرا طریقہ جس میں کلاس وائی وچ از اے فرینڈ آف ایکس کین ایکسس دی پرائیویٹ پارٹ آف ایکس. یہاں پہ ابھی آپ نے اسکرین پہ دیکھا, شاید دیکھ بھی رہے ہوں, کہ وائی کلاس نے ایکس کا آبجیکٹ ڈکلیئر نہیں کیا. وائی کلاس کے ممبر فنکشن میں ایکس کلاس کا آبجیکٹ ایز اے پیرامیٹر پاس ہو رہا ہے, اور جب یہ پیرامیٹر کے طور پہ پاس ہو رہا ہے تب بھی وائی کے ممبر فنکشن میں سے اس ایکس آبجیکٹ کے پرائیویٹ پارٹ کو ایکسس کیا جا رہا ہے, اور آپ اسکرین پہ کوڈ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے اسے ایکسس کر لیا. تو یہ 2 طریقے ہیں جس سے وائی کلاس وچ از اے فرینڈ آف ایکس کین ایکسس دی پرائیویٹ پارٹ آف این آبجیکٹ آف ٹائپ ایکس. اس کے ساتھ ہی ہم آج کے لیکچر کے اختتام پر پہنچتے ہیں. حسب معمول آج جو ہم نے پڑھا اس کا کوئک ریویو. ہم نے کمپوزیشن سے سٹارٹ کیا. کمپوزیشن جو ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھی تھی امپلیمنٹیشن, اس میں ہمیں ایک تھوڑا سا اوور ہیڈ نظر آیا تھا امپلیمنٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے. اس اوور ہیڈ کو ریموو کرنے کے لیے ہم نے دیکھا کہ کیسے ہول آبجیکٹ کے کنسٹرکٹر میں سے پارٹ آبجیکٹ کا اپروپریٹ اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر ایکسپلسٹلی کال کیا جا سکتا ہے. اور وہ ہم نے دیکھا تھا کہ ممبر انیشلائزیشن لسٹ میں سے پارٹ آبجیکٹ کا ممبر اپروپریٹ کنسٹرکٹر کال کیا جا رہا ہے, اور ہم نے دیکھا تھا کولن نیم n اور کوما برتھ ڈیٹ d, یہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہم کال کر رہے ہیں. ایک کیس میں ایک اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر تھا جو کہ پیرامیٹر پوائنٹر ٹائپ کا لے رہا تھا, جبکہ دوسرے کیس میں برتھ ڈیٹ والے کیس میں کاپی کنسٹرکٹر ایکچولی کال ہو رہا تھا, جس کی وجہ سے ایفیشنسی ہمارے پروگرام میں آ گئی. کمپوزیشن میں اور اس کا جو کوڈ تھا وہ ہم نے دیکھا تھا کہ اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے پارٹ میں اور ہول میں. جیسے ہی ہول کریٹ ہوتا ہے پارٹ کریٹ ہوتے ہیں, ہول ڈائی ڈاؤن کرتا ہے پارٹ ڈائی ڈاؤن کرتے ہیں. آرڈر آف کنسٹرکشن اور ڈسٹرکشن یہ تھا جیسے ہی ہول کا آبجیکٹ کریٹ کیا جاتا ہے ایکچولی پارٹ آبجیکٹ پہلے کریٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہول آبجیکٹ کا کنسٹرکٹر ایکزیکیوٹ ہوتا ہے. لیکن جب ہول آبجیکٹ ڈائی ڈاؤن کرتا ہے تو پہلے ہول آبجیکٹ کا ڈسٹرکٹر ایکزیکیوٹ ہوتا ہے اور پھر پارٹ آبجیکٹ کا ڈسٹرکٹر ایکزیکیوٹ ہوتا ہے. تو آرڈر اگر مور دین ون پارٹ آبجیکٹس ہوں تو کلاس میں جس آرڈر میں وہ ڈکلیئر ہوئے ہیں اس آرڈر میں وہ کنسٹرکٹ ہوتے ہیں اور اس کے الٹے آرڈر میں وہ ڈسٹروائے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم ایگریگیشن میں گئے, ویک ریلیشن شپ بٹوین آبجیکٹس, ایگزامپل بینگ روم اینڈ چیئرس, کہ ایگریگیشن کو کیسے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. ایگریگیشن میں نارملی ہول کلاس اپنے پاس پوائنٹر یا ریفرنس رکھتی ہے پارٹ آبجیکٹ کا. اٹ سیلف ان آبجیکٹ کو کریٹ اپنے پاس رکھتی نہیں ہے, انڈائریکٹلی اپنے پاس رکھتی ہے, ان کا ہینڈل اس کے پاس ہوتا ہے. اور ہم نے اگزامپل دیکھی, روم بنایا جس میں 50 کرسیوں کی گنجائش ہے, اور جب چاہیں ہم کرسیاں اس میں ایڈ کر دیں اس کمرے میں, جب چاہیں اس سے کرسیاں نکال لیں.
سو اگر اس قسم کا ریلیشن شپ ہے آبجیکٹس کے درمیان تو وی امپلیمنٹ تھرو ایگریگیشن. اور ایگریگیشن ہم پارٹ آبجیکٹ کا پوائنٹر یا ریفرنس ہول آبجیکٹ کے پا سکتے ہیں. دس از دی مین امپلیمنٹیشن چینج بٹوین کمپوزیشن اینڈ ایگریگیشن. کمپوزیشن میں ہول آبجیکٹ پارٹ آبجیکٹ ہول آبجیکٹ کے پاس ہوتا ہے, یو کین سے فزیکلی ہوتا ہے, کین سے والی بات ہے. جبکہ ایگریگیشن میں آبجیکٹ پر سے ڈائریکٹلی اس کے پاس نہیں ہوتا, انڈائریکٹلی اس کے پاس ہوتا ہے, اس کے پاس اس کا پوائنٹر ہے یا اس کا ریفرنس ہے. اور آخر میں ہم نے فرینڈ شپ کا کانسیپٹ دیکھا کہ ایک کلاس کا ایک گلوبل فنکشن فرینڈ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی دوسری کلاس بھی اس کی فرینڈ ہو سکتی ہے. اور فرینڈ شپ میں صرف ایک ہی چیز الاؤڈ ہے, اور وہ ہے کہ جس فنکشن یا جس کلاس کو فرینڈ ڈکلیئر کیا گیا ہے وہ اس کلاس کے پرائیویٹ ممبرس کو ایکسیس کر سکتی ہے. اور یہ فرینڈ شپ کا کانسیپٹ جو ہے یہ بیسیکلی کچھ امپلیمنٹیشن کی مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے لینگویجز دیتی ہیں, اور وہ ہم ابھی میں اس کی کوئی کنکریٹ ایگزامپل نہیں دے سکا تھا. ایک دو لیکچر میں آپ کے پاس فرینڈ فنکشن کی ایگزامپل بھی آ جائیں گی. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.